سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا اور بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ وقتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو۔ اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم عالیشان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسی عظیم عالیشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا؟ مگر واہ قسمت کے، دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع اڑا آئے گی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابا الاحد اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی، کیوں نہیں؟ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الاحد کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابا الاحد اس شخص کی بات کو مکمل طور پر پوری ہونے کے بعد، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں، اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الاحد کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الاحد نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہوگا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الاحد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تو نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو دو کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں، کثرت کی بنا پر، جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الاحد، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کثر تعریف کر بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ
محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت لگانے لگا، اے کاش وہ ابوالعہد ہوتا۔ ابوالعہد وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، یہ محل اور کنواں بیچ دیا۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروبار خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابوالعہد کتنے میں بیچا یہ سب کچھ؟ ابوالعہد نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابوالعہد کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابوالعہد تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابوالعہد تو نے منافع کا سودا کیا ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب